فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جارحیت پاکستانی قوم کی طرف سے شدید مذمت۔ کراچی میں سول سوسائٹی کے زیر اہتمام ریلی، شعبے ستاروں سمیت بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ شرکاء کے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے۔ لاہور میں امریکی قونصل خانے کے قریب سول سوسائٹی اور فلسطینی طلباء کا احتجاج۔ سیالکوٹ، پشاور، ساہیوال، حیدرآباد، فیصلہ آباد، سرگودا اور دیگر شہروں میں بھی مظاہرے۔ شاہ محمود قریشی کا مشن فلسطین، تیونس کے وزیر خارجہ بھی شامل۔ پاکستان، ترکی، فلسطین اور تیونس کے وزرائے خارجہ آج نیو یارک پہنچیں گے، عالمی طاقتوں پر دباؤ ڈالیں گے۔ شاہ محمود کی تیونس کے ہم منصب سے طیارے میں غیر رسمی گفتگو، کہا اسرائیلی جارحیت پر پوری امت مسلمہ اضطراب میں ہے۔ تعلیمی، سیاحتی شعبے اور ریسٹورنٹس 24 مئی سے 7 جون تک بدتدریج کھلیں گے۔ این سی او سی کا 5% سے کم کورونا کیسز والے اضلاع میں تعلیمی ادارے 24 مئی کو کھولنے کا فیصلہ۔ 1 جون سے شادی ہالز کو آؤٹ ڈور تقریبات کی اجازت۔ 7 جون سے تمام تعلیمی ادارے کھل جائیں گے۔ مزارات، سینما اور ریسٹورنٹس میں انڈور ڈائننگ پر پابندیاں برقرار۔ پنجاب میں میٹرک اور انٹر امتحانات 20 جون کے بعد ہوں گے۔ دبئی سے کراچی آنے والے 5 مسافروں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ غیر ملکی ایئر لائن کے ذریعے 152 مسافر کراچی پہنچے۔ 147 مسافر کورونا ٹیسٹ منفی آنے پر گھر روانہ۔ کورونا مثبت آنے پر 4 مسافر کورنگی قرنطینہ سینٹر منتقل۔ 1 مسافر کو ایئرپورٹ ہوٹل میں قائم قرنطینہ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ پنجاب کے وہ پولیٹیشین جو آج دم دبا کے لنڈن میں بھاگے ہوئے ہیں، زیادہ دیر نہیں بچے گا، انشاءاللہ ان کو ہم واپس لے کے آئیں گے، فکر نہ کریں گے۔ جو سارے مافیا اس وقت اکٹھے ہو کے این آر او لینے کی میرے سے کوشش کر رہے ہیں اور جو نہیں کبھی کامیاب ہوں گے، کیونکہ میں نے ان کو کبھی این آر او نہیں دینا، ان کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے۔ امیر کے لیے، طاقتور ڈاکو کے لیے این آر او اور بیچارہ غریب جیلوں میں جا رہا ہے، یہ ہماری تباہی کا سبب بنا۔ سارے ڈاکو این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کبھی نہیں دوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے سب ڈاکوؤں کو قانون کے نیچے لے کر آئیں گے، قانون سب کے لیے ایک ہی ہونا چاہیے۔ پنجاب کے وہ لیڈر جو دم دبا کر لندن بھاگے ہیں وہ زیادہ دیر وہاں نہیں رہیں گے، انہیں جلد واپس لائیں گے۔ پنجاب حکومت نے جو ہمارے گروپ کے جو ممبرز ہیں ان کے ساتھ انتقامی کارروائیاں شروع کر دی، ان پہ دباؤ ڈالنے شروع کر دی، ان کے جو افسروں کے تبادلے رائٹ لیفٹ شروع ہو گئے۔ اس قسم کے دباؤ کا جو نتیجہ تھا وہ اس کی وجہ سے کل جو میرے عشائیے میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اب اپنی آواز اٹھائیں گے پنجاب کی اسمبلی میں، اور یہ تمام ذمہ داری اس کی ہے پنجاب حکومت پہ۔ فارورڈ بلاک بنانے کی تردید، کپتان سے انصاف کی امید، بزدار سرکار پر شدید تنقید۔ جہانگیر ترین نے پنجاب حکومت کو نشانے پر رکھ لیا، طاقت کا مظاہرہ بھی کیا۔ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت ہم خیال ارکان اسمبلی کے خلاف انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے۔ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور رہیں گے۔ موقف دینے کے لیے اسمبلی میں گروپ بنایا۔ جہانگیر ترین اور دیگر کی عبوری ضمانت میں 31 مئی تک توسیع۔ عمران خان 5 سال پورے کرے گا اور اگلا الیکشن بھی دھڑلے سے لڑے گا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے فوج کا پاکستان کو آگے لے کر جانے کا جو ایجنڈا ہے اس میں عمران خان 5 سال پورے کرے گا۔ ان سب کی میٹنگ میں باجوہ صاحب نے کہا تھا فوج منتخب حکومت کے ساتھ کھڑی ہے، جہانگیر ترین کہیں نہیں جائے گا، نہ حکومت گرائے گا، بجٹ میں ووٹ حکومت کو ہی دے گا۔ جہانگیر ترین گروپ باقاعدہ سامنے آنے کے بعد وزیر اعلیٰ آفس بھی متحرک ہو گیا۔ ہم خیال گروپ کے پارلیمانی لیڈر سعید اکبر نوانی سے رابطہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے پرنسپل سیکرٹری طاہر خورشید کی سعید اکبر نوانی سے ملاقات۔ صوبائی وزراء نعمان لنگڑیال اور اجمل چیمہ بھی موجود تھے۔
رنگ روڈ سکینڈل میں ملوث افسروں کے خلاف کارروائی، وزیر اعظم کے لیے نیا امتحان۔ ذرائع کے مطابق سکینڈل کا ملبہ سیاسی شخصیات اور بیوروکریسی پر ڈالنے کی منصوبہ بندی شروع ہو گئی۔ عمران خان نے انکوائری رپورٹ پر مینوان عمل درآمد کے لیے متعلقہ اداروں کو احکامات دے دیے۔ ملوث وفاقی اور صوبائی افسروں کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی۔ وقت آ گیا، صدر وزیر اعظم سے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے، نااہل ترین حکومت کا ترین نکل گیا۔ الگ گروپ بننے سے پر تحریک انصاف کی قومی اور پنجاب اسمبلی میں اکثریت پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ وزیر اعظم نے ٹھیک کہا، سارے چور تحریک انصاف میں جمع ہیں۔ رنگ روڈ منصوبے میں خزانے کو اربوں کا ٹھیکہ لگا۔ عمران خان اپنے ساتھیوں کو NRO دے رہے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ PS 70 بدین میں آج ضمنی الیکشن کا میدان سجے گا۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک بغیر وقفے کے جاری رہے گی۔ پیپلز پارٹی، JUI، GDA اور تحریک لبیک کے امیدواروں کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع۔ نواز شریف کی شیخوپورہ میں جائیدادوں کی آج نیلامی ہوگی۔ نیلامی روکنے کی تینوں درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے مسترد کر دیں۔ فیصلے میں کہا، نیلامی رکوانے کے لیے ٹرائل کورٹ سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف کی باہر جانے سے روکنے کے خلاف درخواست پر سماعت، وفاقی حکومت سے 26 مئی تک جواب طلب۔ نون لیگ کی قیادت کا ANP سے رابطہ، شہباز شریف اور ANP کی قیادت کے درمیان ملاقات طے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف آج ولی باغ چارسدہ جائیں گے، بیگم نسیم ولی خان کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ ملاقات میں PDM اور سیاسی صورتحال پر بھی گفتگو ہوگی۔ دوسری جانب گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ولی باغ آمد، نسیم ولی کے انتقال پر تعزیت کی۔ نون لیگ کے وفد کی شیخوپورہ آمد، جاوید لطیف کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ شاہد خاقان کہتے ہیں کہ بات پاکستان نہ کھپے کی نہیں، جاوید لطیف نے کسی اور پیرائے میں بات کی۔ مہنگائی کی وجہ آئین سے انحراف ہے، یہی بات جاوید لطیف نے کی۔ یہ بات کرنا اگر غداری ہے تو ہم سب غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ملک میں انصاف کا دوہرا معیار ہے، نظام سے عوام کا اعتماد اٹھ چکا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ارکان اسمبلی کے ناراض ہونے کا اعتراف کر لیا۔ جان کمال کہتے ہیں، ناراض ارکان کی تعداد پہلے بھی 2 تھی، اب بھی 2 ہی ہے۔ کبھی ذاتیات کی سیاست پر یقین نہیں رکھا۔ کسی پارٹی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اشتعال پیدا کریں اور لوگوں کو مس گائیڈ کریں۔ سیاست میں قلمدان تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ وزیر اعظم کا محمد ڈیم پر تعمیراتی کام کا جائزہ۔ عمران خان نے ریگی للما پشاور میں لیبر سٹی کا افتتاح بھی کیا۔ مزدوروں کے لیے 2000 سے زائد فلیٹ تعمیر کیے گئے۔ وزیر اعظم کہتے ہیں، تمام شہریوں کو ہیلتھ کارڈ دینے پر وزیر اعلیٰ محمود خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مزید کہا، محمد ڈیم پاکستان میں 50 سال کے بعد بننے والا بڑا ڈیم ہے۔ 2028 تک 10 ڈیم تعمیر کیے جائیں گے۔ کے الیکٹرک کی چینی کمپنی کو فروغ میں 5 سال سے حائل رکاوٹ کا حل نکال لیا گیا۔ وزارت نجکاری نے 400 ارب روپے کا تنازع حل کرنے کے لیے ثالث مقرر کرنے کی سفارش کر دی۔ JUI کے رہنما مفتی کفایت اللہ کے خلاف مقدمے میں کی دفعات شامل سابق MPA مفتی کفایت اللہ کو ایبٹ آباد کی عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر CTD کے حوالے کر دیا۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کا سینٹرل پولیس آفس کا دورہ۔
ISPR के मुताबिक IG मुश्ताक बहर ने खैर मकदम किया। कोर कमांडर की यादगार शहादा पर हाजिरी और फातह खानी। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद की पुलिस अफसरों और जवानों से मुलाकात। अंदरून सिंध अमन व अमान के क़याम के लिए पुलिस की फर्ज शनासी को सराहा। शहादा के लवाहिकीन से भी मुलाकात की।